اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور میرے ناظرین حاضرین کیسے ہیں؟ اچھا، میرے ماضی میں جو بھی آپ نے ماشاءاللہ مجھے بہت سے ویورز نے، بہت سے میرے بہت بہت پیارے دوستوں نے جب میری ویڈیوز کو دیکھا سنا، دیکھ تو نہیں سکتے کیونکہ میری آواز ہی صرف آتی ہے، لیکن اگر وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس بائی فون بھی آئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا ٹاپک ڈسکس کروں جو کہ میں نے نام رکھا ہے ذہنی سکون، تو آپ کو واقعی سکون ملے۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ ایسا راز آپ کو بتا دوں ہر کام میں کامیابی کا، تاکہ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خود بھی موجیں کریں، مستی کریں۔ ایک تو بہت پینک ٹائم ہم پہ چل رہا ہے یہ کرونا کا، لیکن میں نے پچھلے اپنی ویڈیو میں آپ کو ایک دو وظائف بھی بتائے تھے کہ اگر ہمارا عقیدہ پکا ہوا، ہم پازیٹیو رہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ان چیزوں پہ عمل کیا جو میں نے دو وظائف بتائے۔ اس کے باوجود کسی کو کرونا ہوا تو میں نے کہا تھا کہ جو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اگر کسی کو نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں، اور اگر کسی کو ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی وہ میں یہ کہوں گی کہ وہ تندرست ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ کیوں کہ اللہ کے نام میں صرف رحمت ہی ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے اور کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ تو آج میرے ماضی کی ویڈیوز میں جتنی بھی میں نے، اگر کوئی ایسا ویور ہے جو مسلسل سن رہا ہے، تو میں نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، جنت جیسی بنا سکتے ہیں، نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اسی رویے سے ہم عبادت کر سکتے ہیں، جس کا نام میں نے رکھا تھا کہ اگر ہم چیزوں پہ عمل کریں گے، یعنی کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیوٹی دیں گے، پازیٹیو بنیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ آپ کی زندگی بھی باغ باغ اور دوسرے کی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اور یہ جو اتنی ٹینشن پینک لائف چل رہی ہے نا، کم از کم میری باتوں کے پیچھے اگر جو کوئی لگ جائے گا نا، تو کم از کم اس کی زندگی سے ٹینشن پینک ہر قسم کی تکلیف بائے بائے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، یہ تو بات ہے وہ کیسے۔ وہ بات ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو آواز دیتا ہے، روایت ہے کہ فجر کے ٹائم یا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تہجد آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی زندگی مانگنے والا ہے، کوئی تندرستی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند، اگر کوئی عقیدے کے ساتھ اس دعا کے ذریعے مانگے گا تو انشاءاللہ جھولیاں بھریں گی۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پہ آتا ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ وہ اس وقت ہماری سنتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ قبولیت کا بن جاتا ہے۔ قبولیت کے آپ بہت ہی آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، چاہے وہ تہجد کا ٹائم ہے یا فجر کا ٹائم ہے یا اس کے درمیان کا ٹائم ہے۔ آپ نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، ٹھیک ہے، آپ اپنے جائے نماز پہ کھڑے ہوئے، تو نیکی تو آپ کی لکھ لی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، وہ عبادت نہیں دیکھ رہا کہ اس بندے نے پاؤں کیسے رکھا تھا، سجدہ کس طرح کیا تھا، سار پورا لگا تھا، نہیں۔ یہ ہمیں مولوی حضرات نے بہت ڈرایا ہوا ہے کہ جی بڑی سختی سے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان باتوں سے بھی انکار نہیں کرتے، لیکن میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ ہمارا پرفارمنس، یعنی کہ ہماری جو پرفارم کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اس کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کے باعث، وہ کیسے پتہ چلے گا جی نیت 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 کیے جا رہی ہیں، مجھے بتائیں بھی کہ نیت میں کس طرح کامیابی ملے گی، تو اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ نے اس ٹائم دعا کرنی ہے۔ اٹھ کے آپ الارم لگا لیں کہ اپنے موبائل پہ یا کسی طریقے سے بھی، تو یا ارادہ کر لیں مالک مشکل میں ہوں، مشکلیں تو بہت ہے، گھر گھر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، رزق نہیں ہے، جابز نہیں ہے، ہر طرف ناکامیاں ہی ناکامی ہیں، تو اگر اس بہن کو کامیابی کا راز معلوم ہو گیا ہے، اس کو چھپانا گناہ اور شیئر کرنا ثواب ہے۔
اس لیے میں نے آج کا ٹاپک کامیابی ہی رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹائم اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پیارے رب تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اور تم اس وقت کی وسیلے سے جو کہ تم نے بولا ہے کہ میں پہلے عرش پہ آ کے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تو میں نے تصور میں دیکھا کہ مالک تو پہلے عرش پہ موجود ہے، تیرا نور موجود ہے اور تو مجھے سن رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ وہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کے اندر ایک یکسوئی پیدا ہوگی۔ جب آپ مانگیں گے، آپ دولت مانگے، مکان مانگے، روزی مانگے، رزق مانگے، نوکری مانگے، صحت مانگے، جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی کی مجبوریاں ہیں وہ ضرور مانگیں، اللہ دے گا، بالکل دے گا۔ اب وہ دے گا کہ نہیں دے گا یہ بھی اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تو آپ کو دعا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں نے آنسوؤں کی برسات برسا دی ہے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ کے آنسو نہیں آئے کوئی بات نہیں، آپ آنسوؤں والا منہ بنا لیں، آپ اللہ کے آگے اتنی عاجزی پیش کریں، اتنی عاجزی پیش کریں کہ مالک میں تیرے آگے صفر ہوں، اگر تیرا ایک وحدہ لا شریک تو ایک ہے، اگر ایک لگ جائے گا تو میرے 10 نمبر بن جائیں گے۔ زیرو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ 4 لگائیں، 5 لگائیں تو وہ ہنسا بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات آپ صفر کے ساتھ جڑ جائے گی، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ اکثر آج کل جو ہو رہا ہے کہ بہت سی، تقریباً، بہت سی تو نہیں کہہ رہی، تقریباً ہی کہہ لیں آپ، 99% ہر لڑکا لڑکی چاہتا ہے کہ میں اپنی پسند کا جیون ساتھی لوں، حق بھی ہے اس کا۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ اگر اس بات پہ عمل کر لے، اس وقت اٹھے، اس کی بارگاہ میں کہے اے اللہ مجھے گناہ سے بچا اور مجھے نکاح میں فلاں جو بھی نام ہے اس کو دے دے، تو وہ ضرور دے گا۔ ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا جیون ساتھی اپنی مرضی کا چن لیں تو آپ اس بارگاہ میں دعا کریں۔ کیوں کہ یہ دعا جائز ہے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نصیب تو اس کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی سپیس ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ جو کرے گا میرے لیے اچھا کرے گا، وہ تو بات ہر حال میں اتھینٹک ہے کہ وہ غلط نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی کا بھی چاہتے ہیں تو وہ محبوب آپ کے قدموں میں عامل حضرات تو کرتے پھرتے ہیں، لیکن ایک محبوب آسمان پہ بستا ہے، اس کو بھی تو ذرا اپنا محبوب بنائیں۔ اسے کہیں، اس محبوب سے کہیں اے میرے پیارے اللہ اپنے محبوب کے صدقے، کملی والے کے صدقے مجھے میرے محبوب سے ملا دے، تو وہ آپ کو اپنا جیون ساتھی چننے میں پوری آزادی دے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے ایسا بھیج جو کہ میری مرضی کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ اس وقت یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج میں نے آپ کو راز دیا ہے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، نہ میں نے آپ کو کوئی عبادت کا بولا، نہ میں نے آپ کو کوئی وظائف بتائے، نہ میں نے آپ کے اوپر کوئی وزن ڈالا، صرف ریکویسٹ کی ہے کہ آپ رات کے اس پہر میں الارم لگا لیں، فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور جو دل چاہتا ہے مانگے، جو دل چاہتا ہے، جیون ساتھی چاہیے، روزی چاہیے، صحت چاہیے، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے، قرض دار ہیں تو اس سے خلاصی چاہیے، جو بھی جو آپ کے اندر ہے، کیوں کہ وہ قبولیت اس لیے ہوگی کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے آگے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کان لگا کے ہر وقت سنتا ہوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ حالانکہ اللہ کا تو کان نہیں ہوتا نا، لیکن وہ کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دعا سے پہلے چند کلمات پڑھنے ہیں، اے اللہ اگر میں تیری نظر میں برا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور اپنے محبوب کملی والے کے صدقے معاف کر کے مجھے میری یہ خواہش پوری کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر میں مزید یہ راز اٹھاتی گئی تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی، لیکن انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں یہ میں کامیابیاں آپ کو دوں گی۔ کیوں کہ بے سکونی میں
آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ میں نے آپ کو جو بھی لرن کروایا ہے ماضی میں کہ بی پازیٹیو، کہ پازیٹیو بن جائیں، تو پازیٹیو کے بعد ایک انسان اگر اپنا رب سے ناطہ جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے، نعمتیں اس کی غلام بن جاتی ہیں. تو ہم آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے، کسی کا برا نہیں سوچیں گے، کسی کے آگے کوئی تکلیف رکاوٹ ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کریں گے. اس کے عوض انشاءاللہ تعالی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، میں نے اب بہت ساری بول دی ہیں، دولت ہے، کچھ ہے، بیماری آ گئی ہے، صحت چاہیے، کچھ بھی آپ کو چاہیے، تو میں نے وہ راز پردہ، وہ جو پردہ تھا، شاید پردہ ہی کہوں گی، جس کو نہیں پتا میرے پہ اٹھا میں نے بھی اٹھا دیا، کہ آپ انشاءاللہ اس وقت جب اٹھ کے اللہ کے اس راز کو پا کے جب آپ کو نعمت مل جائے گی تو مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے، آپ کے دل سے نکلے گی میرے لیے دعا کہ جی مجھے کامیابی ملی. تو مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری اس جو میں نے عمل بتایا ہے آپ کو، اس کے ذریعے کس کس کو کامیابی حاصل ہوئی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے اور آپ کو مزید میں ہمکنار کروں گی کہ اللہ پاک ہمارے نزدیک کیسے آ سکتا ہے. جزاک اللہ.